نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے 17 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ بابر اعظم کو 5 T20 میچز کی سیریز کے لیے کپتان مقرر کر دیا گیا۔ اماد وسیم اور محمد عامر کی واپسی ہوئی۔ پریزائڈنگ افسر اسحاق ڈار کا خاموش کراتے رہے۔ آئینی تقاضوں کے تحت ایوان بالا مکمل ہے۔ خیبر پختونخوا میں الیکشن کسی قدرتی آفت پر ملتوی نہیں ہوئے۔ مخصوص نشستوں پر حلف نہ لینے پر سینٹ الیکشن ملتوی ہوئے۔ پشاور ہائی کورٹ نے KP اسمبلی اجلاس بلا کر حلف لینے کا کہا، جسے ہوا میں اڑا دیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا اجلاس سے خطاب۔ نو منتخب 41 سینیٹرز نے حلف بھی اٹھا لیا۔ تحریک انصاف کا لیگی سینیٹر اسحاق ڈار کے اراکین سے حلف لینے پر اعتراض۔ اسحاق ڈار کیسے حلف لے سکتے ہیں جب انہوں نے خود حلف اٹھانا تھا؟ پریزائڈنگ افسر وہ ہوتا ہے جو پہلے سینیٹر ہو۔ سینیٹر ہمایوں محمد کا اظہار خیال۔ فیصل وافڈا اور مولانا عبدالواسع نے حلف نہیں اٹھایا۔ حکومت کو احتجاج سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ احتجاج کرنے والوں کو ملک کا بھی سوچنا چاہیے۔ ملکی مفاد اور استحکام کے لیے مل بیٹھ کر بات کریں۔ احتجاج سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسحاق ڈار کو قائد ایوان سینٹ مقرر کر دیا۔ لیگی سینیٹر کی بطور قائد ایوان تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق عید الفطر کا چاند نظر آنے کا قوی امکان۔ ملک کے بیشتر حصوں میں مطلع صاف ہوگا۔ نظر آنے کے لیے چاند کی عمر بھی پوری ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری عید الفطر آبائی شہر نواب شاہ میں منائیں گے۔ نماز عید زرداری ہاؤس میں ادا کریں گے۔ 3 روز تک نواب شاہ میں قیام کے دوران پارٹی رہنماؤں اور منتخب نمائندوں سے ملاقات کریں گے۔ بوہری برادری عید الفطر جوش و خروش سے منا رہی ہے۔ صدر کی طاہری مسجد میں عید الفطر کی نماز کا سب سے بڑا اجتماع۔ نماز کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات رہی۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ریاستوں برطانیہ، امریکہ، آسٹریلیا اور دیگر یورپی ممالک میں عید الفطر کل ہوگی۔ ملک بھر میں چھوٹی عید کی بڑی تیاریاں۔ خواتین کی ملبوسات کے ساتھ میچنگ سینڈل، جویلری اور چوڑیوں کی خریداری چیلنج بن گئی۔ سکھر کے بازاروں میں بھی رش۔ ملتان کی قدیم چوڑی مارکیٹ میں دکانداروں کی چاندی ہو گئی۔ ملتانی کنگن خریدنے کے لیے خواتین امٹ آئیں۔ کنگن کے بغیر عید ادھوری قرار دے دی۔ قیمت کم ہونے پر خوشی کا اظہار۔ پاکستان ریلویز کا عید الفطر کے 3 دن کے دوران کرایوں میں 25% رعایت کا اعلان۔ کرایوں میں رعایت ٹرینوں کی تمام کلاسز کے لیے ہوگی۔ عید اسپیشل ٹرینوں پر اطلاق نہیں ہوگا۔ پاکستان ریلویز کا اعلان۔ دانش اسکول نے پاکستان کے ہزاروں بچوں کو تعلیم سے آراستہ کیا۔ یتیم بچوں کا سہارا بنا۔ ملک کے دور دراز علاقوں میں اسکول بنائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب۔ مہنگائی بتدریج کم ہوگی۔ 14 تاریخ کو واشنگٹن میں IMF پروگرام کے خد و خال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ فیڈریشن میں جو کچھ ہوگا صوبوں کی مشاورت سے ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی گفتگو۔ افغانستان کا پاکستان سے تجارت پر انحصار مزید بڑھ گیا۔ مارچ میں سالانہ بنیادوں پر افغانستان کے لیے برآمدات 20.6% بڑھ گئیں۔ فروری کے مقابلے مارچ میں 12.5% اضافہ ریکارڈ۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان۔ 694 پوائنٹس اضافے کے بعد 100 انڈیکس 70,000 پوائنٹس کی ریکارڈ سطح عبور کر گیا۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 1900 روپے کا اضافہ۔ قیمت 2,47,600 روپے فی تولہ تک پہنچ گئی۔ کراچی کے علاقے سائٹ میٹروول میں 1 کروڑ سے زائد کی ڈکیتی کی CCTV تصاویر سامنے آ گئیں۔ واردات کے بعد 2 ملزم رقم لوٹ کر فرار ہو گئے۔ تصاویر میں موٹر سائیکل سوار ملزمان کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس ملزمان کی گرفتاری میں تاحال ناکام۔ اسلام آباد کے علاقے پنڈوری سیدہ میں پولیس اور خطرناک کلاشنکوف گروہ میں مقابلہ۔ 1 ملزم ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ہلاک ملزم کی شناخت احمد شاہ ولد محبوب شاہ سے کر لی گئی۔ ملزم قتل اور ڈکیتی کی مقدمات میں اشتہاری تھا۔ ملزمان کہوٹہ کی جانب فرار۔ کہوٹہ کے علاقے ڈنگور گاؤں آپریشن۔ اسرائیلی طیاروں کی غزہ میں مغازی کیمپ پر بمباری۔ میئر سمیت کئی افراد شہید۔ 24 گھنٹے میں مزید 38 فلسطینی صہیونی فوج کی دہشت گردی کا نشانہ بن گئے۔ رفح میں زمینی آپریشن کے لیے تیاری مکمل۔ تاریخ بھی مقرر کر لی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا دعویٰ۔ اسرائیل نے پیش کردہ مطالبات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حماس کا الزام۔ عید الفطر پر ملک بھر میں طوفانی بارش کی پیش گوئی۔ کل سے 15 اپریل تک پنجاب کے بیشتر شہروں میں بارش کا امکان۔ مری گلیات، راولپنڈی، اٹک اور چکوال میں بادل کھل کر برسیں گے۔ PTMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ کراچی میں 13 اور 14 اپریل کو تیز بارش متوقع۔
حیدرآباد، جامشورو، دادو سکھر اور جیکب آباد میں آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ دھڑوں میں تقسیم، ہاکی فیڈریشن سے پلیئرز ذہنی اذیت کے شکار۔ کئی ماہ کے واجبات کی عدم ادائیگی سے کھلاڑی دوہری پریشانی میں مبتلا۔ بہن کے ساتھ قتل کی تحقیقات کے لیے نکلنے والے نوجوان کی کہانی۔ جاپان کی تھرلر فلم سٹی ہنٹر کی جھلکیاں جاری، 25 اپریل کو ریلیز کی جائے گی۔